مغلیہ سلطنت کی تاریخ کا بد نصیب ترین بادشاہ، تخت کے لیے لڑائی، سگا باپ اور سگی اولاد، جان کی دشمن، محبت، عشق اور تاج محل، اپنوں کی ستم ظریفیاں، جوانی کی خواری اور بڑھاپے کی قید، پے در پے غموں کے پہاڑ، کوہ نور ہیرے اور تخت طاؤس کا مالک لیکن غریب بادشاہ، خوبصورت باغات اور عمارتیں بنانے والے قسمت کے بدصورت بادشاہ کی داستان۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے 5ویں مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم، جسے تاریخ شاہ جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ شاہ جہاں نے بغاوتوں اور سازشوں کے باوجود کیسے تخت حاصل کیا، محبت کی عظیم نشانی تاج محل بنانے والے شاہ جہاں کی داستان، بادشاہ کے جان سے پیارے بیٹے کی موت کیسے ہوئی اور شاہ جہاں نے آخری وقت کیسے آگرہ کے قلعے میں قید ہونا کیوں پسند کیا، تخت طاؤس اور کوہ نور کی ملکیت رکھنے والا کیسے قید میں سسک سسک کے مرا اور اس کا وہ ظالم بیٹا کون تھا، مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم، جسے آپ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے نام سے بھی جانتے ہیں، 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ شاہ جہاں جہانگیر اور رانی مانمتی جگت کوسین کا بیٹا تھا، اکبر کا لاڈلا پوتا تھا، جس نے نام رکھنے کے بعد خرم کی دادی رقیہ بیگم کو خرم کی دیکھ بھال کے لیے سونپ دیا۔ رقیہ سلطان بیگم نے ہی خرم کو تعلیم دلوائی۔ خرم کی پیدائش کے وقت اکبر شہنشاہ تھا، جس نے خرم کو اپنے قریب رکھا۔ شاید اسی قربت کی وجہ سے خرم کی اپنے والد سے کبھی اتنی اچھی نہ بن سکی، جبکہ ایک دوسری وجہ نور جہاں بھی تھی۔ دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر تل تھے جو نیک فال سمجھے جاتے تھے اور اقتدار کے لیے موزوں شخص کی علامت بھی۔ کم عمری سے ہی کمال اور خوب تھا۔ محض 15 سال کی عمر میں باپ نے خسرو کی بغاوت ختم ہونے کے بعد اجین اور حصار فیروزہ کی جاگیریں عطا کر دی اور سرخ خیمہ نصب کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ حصار فیروزہ اور سرخ خیمہ سب سے بڑے اور قابل شہزادے کو دیا جاتا تھا۔ 1607 شاہ جہاں کو پہلا فوجی منصب یعنی 8000 ذات اور 5000 سوار ماتومان تغو تبل اور علم عطا کیا گیا۔ مطلب تھا کہ وہ 8000 سپاہیوں اور 5000 گھوڑ سوار جن کے پاس طبل جنگ اور اپنا علیحدہ علم ہوگا، علم سے مراد انٹیلیجنس کا ادارہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک شاہی مہر بھی عطا کی گئی۔ آصف جاں نے نور جہاں کو نظر بند کر کے اپنے داماد شاہ جہاں کو تخت نشین کروا دیا۔ شاہ جہاں نے 3 شادیاں کی۔ 1607 میں جہانگیر نے نور جہاں کی بھتیجی اور آصف جاں کی بیٹی ارجمند بانو بیگم سے منگنی کروائی اور پھر 30 اپریل 1612 میں شادی ہوئی اور آگرہ میں رخصتی عمل میں آئی۔ 19 سال کی رفاقت پر مبنی یہ شادی انتہائی کامیاب رہی اور تاریخ میں مثالی جوڑا قرار دیا گیا۔ ممتاز محل ارجمند بانو بیگم سے شاہ جہاں کے 4 بیٹے اورنگزیب، دارا شکوہ، شاہ شجاع اور مراد شیخ تھے۔ دوسری شادی شاہ اسماعیل صفوی کے پڑپوتے مرزا مظفر حسین صفوی کی بیٹی کندھاری بیگم سے ہوئی۔ تیسری شادی معروف شاعر عبد الرحیم خان خانہ کی پوتی ارز النساء بیگم سے ہوئی۔ کندھاری بیگم اور ارز النساء بیگم سے شادی سیاسی مصلحت کے تحت کی گئی، جبکہ ممتاز محل سے شدید محبت تھی اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بیچ میں ممتاز محل نے اس قدر رسوخ حاصل کیا کہ شاہی مہر بھی اسی کے پاس ہوتی اور فیصلے تک صادر کر دیتی۔ امور سلطنت میں بھی شاہ جہاں کا ساتھ دیتی رہی۔ 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی اور شاہ جہاں کو شدید صدمہ پہنچا۔ اسی صدمے کے تحت شاہ جہاں بے ہوش ہو گیا۔ برہان پور امانتن دفن کیا گیا، پھر بعد میں تاج محل مکمل ہونے پر قبر کشائی کر کے لاش منتقل کی گئی۔ شاہ جہاں نے 30 سالہ اقتدار میں سے آدھا وقت دارالسلطنت سے باہر ہی گزارا، کیونکہ تخت نشینی سے پہلے ہی حکمت عملی مرتب کر چکا تھا۔ اقتدار کے پہلے ہی سال آگرہ سے گوالیار گیا اور تابڑ توڑ حملے کر کے جھجار سنگھ سے اطاعت لی۔ پھر دسمبر 1629
خان جہان لودھی کو دکن بھاگ جانے پر سزا کی غرض سے دوبارہ آگرہ سے نکلا۔ 1630 2 سال جون پور قیام کیا اور یہی وہ وقت تھا جب ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ 1632 دولت آباد قلعہ فتح کیا اور احمد نگر سلطنت کے آخری حکمران مرتضی نظام شاہ کو قید کر لیا، لیکن پھر ممتاز محل کے بعد شاہ جہاں کو کسی نے ہنستے نہ دیکھا اور امور سلطنت میں دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ شاہ جہاں ہر وقت ممتاز محل کی یاد میں روتا رہتا، یہاں تک کہ سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی شادی میں بھی گمسم ہی رہا۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے دارا شکوہ شاہ جہاں کا وارث بنتا، لیکن شاہ جہاں نے خون خرابے سے بچانے کے لیے سلطنت 3 بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اورنگزیب دکن کے علاقوں دولت آباد، صوبہ برار، تلنگانہ، خاندیش پر نائب سلطنت مقرر کر دیا۔ مراد شیخ کو گجرات اور شاہ شجاع کو بنگال عطا کیا تاکہ دارا شکوہ تخت کا وارث بنے تو آپسی اختلافات نہ ہوں۔ جنوری 1634 میں شاہ جہاں آگرہ سے کشمیر سیر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دارا شکوہ بیمار ہو گیا تو خاندانی طبیب حکیم شیخ علیم الدین انصاری المشہور با وزیر خان کو علاج کے لیے طلب کیا گیا۔ شاہ جہاں کو بیٹے کی بیماری کے باعث لاہور مختصر قیام کرنا پڑا اور پھر قیام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا اور 5 جون 1634 کشمیر پہنچ گیا۔ واپسی 16 نومبر 1634 کو لاہور دوبارہ مختصر قیام کے بعد 12 مارچ 1635 واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جھجھار سنگھ کی دوبارہ بغاوت کی وجہ سے ستمبر 1635 آگرہ سے نکلنا پڑا اور 5 جنوری 1637 براستہ لاہور جا پہنچا، کیونکہ صفوی حکمران شاہ عباس سے بھی جنگ کا خطرہ تھا اور اسی وجہ سے شاہ جہاں نے ساری توجہ قندھار اور کابل پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اورنگزیب جسے باپ کی تقسیم پسند نہ آئی تھی نے بھی عملی بغاوت کا آغاز کر دیا جو ہندوؤں کے خلاف تھا، اور ہندوؤں کے خلاف خوب کاروائیاں کرنے پر شاہ جہاں نے نائب السلطنت کا عہدہ واپس لے لیا تھا۔ اورنگزیب شدید غصے میں اور اکثر بہانے کی تلاش میں رہتا کہ ایک دن اس کی بہن شہزادی جہاں آرا بیگم کے لباس میں آگ لگی اور وہ بری طرح جھلس گئی۔ شاہ جہاں نے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ایک تقریب کا بھی صحت یابی کے لیے انعقاد کروایا، جس کے آخر میں اورنگزیب نے بہن سے سفارش کروا کر دوبارہ عہدہ حاصل کر لیا۔ شاہ جہاں کے عروج کا دور عہد زریں بھی قرار دیا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی تعمیرات سے دلچسپی استاد احمد لاہوری کے مرہون تاج محل، موتی مسجد، لال قلعہ دہلی کی تعمیرات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ 1652 سے 1654 لال قلعہ دہلی قیام کے دوران تخت طاؤس بنوایا جو کہ 13 گز لمبا، 2.5 گز چوڑا، 5 گز بلند، جس کے 6 پائے خالص سونے سے بنے تھے، خصوصی طور پر بنوایا گیا۔ تخت طاؤس کے 3 زینوں پر دور دراز سے لائے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ تخت پر 2 مور جن کے سینے پر لال یاقوت اور دم پر ہیرے جڑے تھے۔ جواہرات کے علاوہ تخت کی تیاری پر 1 کروڑ خرچ ہوئے، جسے نادر شاہ بعد میں لوٹ کر افغانستان ساتھ لے گیا تھا۔ شاہ جہاں نے علالت اور بیٹوں میں سیاسی مخالفت کے عروج کی وجہ سے اہم عہدے داروں میں دارا شکوہ کو ولی عہد قرار دے دیا اور بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی، لیکن گجرات میں شہزادہ مراد اور بنگال میں شاہ شجاع نے مخالفت کر دی۔ شاہ شجاع تو حملہ کرنے فوج سمیت دارالسلطنت پہنچ گیا اور کئی ہندو راجا بھی ساتھ دینے میں ہمراہ تھے۔ دارا شکوہ نے بڑی فوج سے مقابلہ کیا اور شاہ شجاع مارا گیا، جبکہ مراد نے شاہ جہاں سے معافی مانگ لی۔ پھر بنگال کا گورنر مقرر کر دیا گیا، لیکن دارا شکوہ باپ کے ذہن میں ڈال چکا تھا کہ مراد کو گجرات سے معزول کر کے برار بھیج دیا جائے۔ مزید کہ اورنگزیب شاہ شجاع کا بدلہ لینے کی ٹھان چکا ہے اور مراد کے ساتھ باپ کی عیادت کے بہانے
दारुस्सल्तनत आगरा पर फौज कशी करके कब्जा करना चाहता है। शाहजहां जो कि इन बातों को बुरा जानता था लेकिन मजबूरन फरमान जारी किया तो खबर औरंगजेब तक पहुंची। उसने दारा शिकोह से जंग का फैसला किया। दारा शिकोह ने शाहजहां से फरमान जारी करवाया कि औरंगजेब जो उस वक्त बीजापुर का मुहासरा किए हुए था कि इजाफी फौज वापस और ओहदे से माजूली का हुक्म सादर किया जाए, जिसे औरंगजेब ने तौहीन जाना और मुराद को चाल से साथ मिलाया और शाहजहां को पैगाम भेजा कि लड़ाई बादशाह से नहीं दारा शिकोह से है और आगरा किले का पानी बंद कर दिया। शाहजहां ने इलाके तकसीम का कहा तो औरंगजेब ने बाप को ही कैद करके तख्त संभाल लिया। दारा शिकोह बेटे समेत भागा तो पकड़कर शाहजहां के सामने सर कलम किया और शहर में घुमाया, जबकि थाल में सर रख कर बाप को पेश किया गया। शाहजहां कैद में खिड़की से ताजमहल देखता रहता। औरंगजेब से बच्चों को कुरान पढ़ाने की दरख्वास्त की जो मुस्तरद हुई। औरंगजेब बाप से कोहिनूर के मुतालबे के लिए भी आया तो बाप ने इनकार कर दिया। कैद में ही इंतकाल हुआ और ताजमहल में ही मदफून कर दिया गया।